السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیا حال ہیں؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کے لیے جو انفارمیشن لائے ہیں وہ 8607 8608 فزیکل ورکشاپ کے حوالے سے ہے۔ کافی سارے اسٹوڈنٹس پریشان ہیں کہ ان کو 8607 اور 8 کے حوالے سے نہ کوئی لیٹرز نہیں مل رہا، ریجن پر ان کا ریجنل جو ہے لنک شو نہیں ہو رہا، اور نہ ہی انہیں کوئی میسج وغیرہ موصول ہوا ہے۔ اور آج 18 تاریخ ہے، 19 تاریخ ہے، 2-3 دن باقی رہ گئے ہیں سارے۔ تو 22 تاریخ سے 24 تاریخ تک ہے 8607 کی، اور 25 سے لے کر 27 تاریخ جو ہے وہ 8608 کی ورکشاپ کا ہے۔ آپ لوگوں میں سے جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، اسے سے پہلے سبسکرائب کر لیں، تاکہ آپ کو ابھی اسی ویڈیو میں ہی اور مزید نیکسٹ بھی بتایا جائے گا کہ لیسن پلان کسے کہتے ہیں اور یہ کیسے بنا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ فیلڈ نوٹس کیسے بناتے ہیں، آبزرویشن رپورٹس کیسے خود بنا سکتے ہیں۔ اور اگر کسی کو کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی تو یہاں اسکرین پر میرا نمبر شو کر رہا ہے واٹس ایپ، اس پر آپ لوگ رابطہ کر کے فل گائیڈنس لے سکتے ہیں، اور لیسن پلان اور فیلڈ نوٹس وغیرہ یہ ساری چیزیں آپ کو مل جائیں گی۔ تو سب سے پہلے تو یہ کہ آپ لوگوں کو اگر کسی کو یہ جیسے یہ لنک ہے، لنک ورکشاپ شیڈول کا، فیس ٹو فیس ورکشاپ کا، سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں، ریجن سلیکٹ کریں، اور ریجن میں جیسے اب فیصل آباد کا دیا ہوا تھا، یہ دیکھیں یہ فیصل آباد کا دیا ہوا سلیکٹ کرتے ہیں۔ آگے جو پروگرام میں آتا ہے وہ بی ایڈ ایم اے ایم ایڈ، اب یہ ایم اے ایم ایڈ شو کر رہا ہے، کسی کا نا صرف ایم اے ایم ایڈ شو کر رہا ہوتا ہے، تو اس لیے وہ عام پر ان کو شو نہیں ہو رہا ہوتا۔ تو جن کو جو شو ہو رہا ہوگا آپ نے اس کو اسی کے اوپر سلیکٹ کرنا ہوگا۔ جیسے کہ میں آپ کے سامنے سلیکٹ کر دیتا ہوں اور آپ کو دکھاتا ہوں کہ کس طرح وہ نکالیں گے۔ جیسے میں نے سیال کوڈ سلیکٹ کیا ہے، اور یہ دیکھیں یہاں پر میں آئی ڈی نمبر ڈالتا ہوں، یہ میں نے آئی ڈی نمبر پٹ کی ہے، اور اس کے بعد دیکھیں یہاں پر یہ شو ہو رہا ہے 22 اگست کو 24 اگست تک 1:45 سے شام 7 بجے تک ہے، اور یہ گورنمنٹ اسلامیہ گرلز ہائی اسکول ڈسکا میں موجود ہے یہ۔ تو اسی طریقے سے آپ کو اگر آپ کو یہاں سے مل جاتا ہے تو آپ چلے جائیں بے فکر ہو کر، چاہے آپ کو لیٹر نہیں ملتا، چاہے آپ کو کوئی میسج نہیں ملتا۔ اگر آپ کو صرف میسج ملا ہے تو بھی آپ تو اس کے لیے پھر آپ کو ایڈریس ڈھونڈنا پڑے گا، میسج میں ایڈریس بعض اوقات نہیں ہوتا، یا کسی کو صرف جسٹ لیٹر ملا ہے اور باقی یہ چیزیں نہیں ملی تو کوئی ایشو نہیں، آپ بے فکر ہو کے وہاں پر جا سکتے ہیں۔ اور کیونکہ فرسٹ ڈے جو ہوگا وہ اٹینڈنس لگائیں گے، ان کے پاس لسٹ پہلے سے موجود ہوتی ہے، اور آپ لوگوں نے جا کر صرف آئی ڈی کارڈ اپنے ساتھ رکھنا ہے، اور کسی چیز کی لیٹر کی یا کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو لیٹر کام آتا ہے یہ لاسٹ ڈے جب اپنا کام سبمٹ کراتے ہیں اس ٹائم یہ لیٹر کام آتا ہے۔ اب جن کو لیٹر نہیں ملے وہ کیا کریں، یا جن کو نہ لیٹر ملا ہے نہ ان کو یہ لنک سے پتہ چل رہا ہے اور نہ ہی ان کو میسج آیا، تو وہ اپنا ریجنل کیمپس کو اپنا رجسٹریشن نمبر اور اپنا نام سینڈ کریں، تو وہ آپ کو فوراً ہی ایک دن کے اندر اندر جو ہے وہ رپلائی کریں گے، اور آپ کو وینیو بتائیں گے کہ کس جگہ پر آپ کی ورکشاپ ہے۔ ٹھیک ہے، اور فرسٹ ڈے جو میں نے بتا دیا ہے جسٹ آئی ڈی کارڈ لے کر جائیں، اوکے۔ فرسٹ ڈے ان لوگوں نے صرف آپ لوگوں کا انٹروڈکشن کروانا ہے، اور ساتھ میں یہ بتانا ہے کہ فیلڈ نوٹس کیسے بنائے جاتے ہیں، آبزرویشن رپورٹس کیا ہوتی ہیں، اور اس کے علاوہ لیسن پلاننگ کیسے کی جاتی ہے، لیسن پلان ہوتا کیا ہے اور کس طریقے سے بنایا جاتا ہے۔ سیکنڈ ڈے میں یہ ہوتا ہے کہ آپ سے کہا جائے گا کہ آپ اسے پریزنٹ کر کے دکھائیں، ایک لیسن پلان تیار کر کے آئیں اور پریزنٹ کریں۔ 8607 والوں سے بھی یہی کہیں گے، 8 والوں سے بھی یہی کریں کہ آپ لوگوں نے بچوں کے سامنے پڑھا کر دکھانا ہو تو کیسے پڑھا کر دکھائیں گے۔ اور تھرڈ ڈے بھی یہی کہیں گے کہ ایک کلاس میں میکسیمم 40 سے 50 جو ہوتے ہیں اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، 40 اسٹوڈنٹ تک رکھ لیتے ہیں وہ، تو پھر ان کو اگر 5 منٹ بھی دیں تو 200-300 منٹ جا کے بنتے ہیں، تو پھر اس حساب سے پھر وہ کام کرتے ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے دکھاتا ہوں کہ ایک فیلڈ نوٹس کیسے ہوتا ہے۔ اچھا جی، یہ دیکھیں یہاں پر یہ میں نے آبزرویشن لکھنا تھا، فیلڈ نوٹس لکھنا ہے، آبزرویشن لکھ دیا ہے کہ آئی ارائیوڈ ایٹ اسکول ایٹ 7 AM، 7 بجے اسکول آیا، اسمبلی اسٹارٹ تھی اور ٹیچر اینڈ اسٹوڈنٹ سارے موجود تھے۔ آئی نوٹس دیٹ تمام طلباء اینڈ ٹیچر جو تھے پارٹیسپیٹ ان اسمبلی تھے۔ بیل جیسے بجی تو پھر سب سے پہلے اس کا بڑا اچھا ماحول تھا اسمبلی کا، تو قرآن مجید کی تلاوت ہوئی، پھر نعت شریف پیش کی گئی، اس کے بعد آج کا میسج دیا گیا، اور اس کے بعد اینڈ میں نیشنل اینتھم جو ہے وہ بیان کیا گیا، پھر چلایا گیا، اور اس کے بعد جو ہے
اسٹوڈنٹ جو ہے اپنی کلاسوں میں چلے گئے، اور یہ میرا پہلا دن تھا، تو میں نے زیادہ تر ٹائم اپنے پرنسپل کے آفس میں گزارا، اور لمبی ڈسکشن کے بعد پرنسپل نے مجھے ایک اچھے ٹیچر کے سپرد کیا. تو جو میرا مینٹور تھا، مینٹور سے مراد جو میری ٹریننگ کرنے والا تھا، وہ مجھے 8ویں کلاس میں لے گیا، اور میں اس کے ساتھ تھا. جب میں کلاس میں داخل ہوا تو تمام طلباء نے خوشی سے میرا استقبال کیا، اور میرے مینٹور نے میری آمد کا مطلب بتایا، تو طلباء جو تھے وہ بڑے خوش تھے. تو انہوں نے میرے ساتھ کوآپریٹ کیا. تو میرے ٹیچر جو تھے اس نے ان کا جو پیریڈ تھا وہ وہاں پر میتھ کا تھا، تو میں نے یہ دیکھا کہ سٹارٹ میں بچے تھوڑا سا سلو تھے، لیکن بعد میں سب اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ایکٹیو ہو گئے، اور انہوں نے شرکت کرنا مطلب پارٹیسپیٹ کرنا شروع کر دیا. تو آل دا اسٹوڈنٹس کولیگ جو ہے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ لیول سو دیٹ دے میں ٹیک پارٹ ان اینڈ بی پارٹ آف دا ہابی. بس اتنا ہی کرنا ہے. اس کے بعد بھی میں نے پہلا دن بڑا انجوائے کیا. جسٹ آپ نے سی کرنا ہے بس. اور اس کے علاوہ جو ہے آپ نے جو بنانا ہوگا ایک لیسن پلان جو بنانا ہوگا وہ اس طریقے سے بنائیں گے کہ آپ نے جیسے نام لکھنا ہوگا اور رول نمبر، یہ تو اپنا نام رول نمبر ہوتا ہے، اور آپ نے لکھنا ہے کہ بھی کلاس کون سے آپ نے سلیکٹ کی ہے، نان کلاس ہے، اور اس کا مضمون کون سا ہے، سبجیکٹ کون سا ہے، اسلامیات، اور اس کا ٹاپک کون سا ہے جی، قصب حلال ہے. اس کے بعد ٹائم کتنا ہے جی، 40 منٹ دیا ہوا ہے. اس کے بعد اس کے ایس ایل اوز کیا ہیں، ایس ایل او سے مراد مقاصد کیا ہیں اس کے، اور اس میں ٹیچنگ ایڈز معاونات جو ہیں وہ کیا ہیں، اے وی آئی ایڈز جو ہوتے ہیں، بورڈ مارکر وغیرہ ہوتے ہیں. اور اس کے بعد پریویس نالج ہمارے پاس کیا چیز ہے کہ ہم نے پہلے کیا پڑھایا تھا. اس کے بعد اناؤنسمنٹ آف دا ٹاپک کریں گے بھی آج ہم کیا پڑھیں گے. اس کے بعد اسی کا پریزنٹیشن کریں گے اس کے بارے میں کہ کیا کیا پڑھایا جاتا ہے، کس طریقے سے، مطلب آپ نے جو سبق ہوگا اسے ڈیلیور کرنا شروع کر دینا ہے. اور اس کے بعد آپ نے ایویلیشن کرنی ہے کہ کیا چیز آپ نے سیکھی ہے اس سبق میں. اس کے بعد ان کو مزید ہوم ٹاسک یا ہوم ورک دیتے ہیں، اور یہاں پر یہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے. امید ہے لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی. اگر کسی کو مزید بھی کوئی گائیڈنس کی ضرورت ہے، ہیلپ کی ضرورت ہے، تو کوئی واٹس ایپ نمبر دیا گیا ہے، اس پر رابطہ کریں، انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی. اللہ حافظ.